بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بار تمام سامعین میرے ساتھ بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہو کر اخلاص کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور صدر الشریعہ کے عرس پاک میں شرکت کا ایک بار اور موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عرس پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب میں آج حضور صدر الشریعہ کے کچھ علمی احوال سے متعلق گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضور صدر الشریعہ اپنے زمانے طالب علمی میں بھی اتنے زبردست علم دوست تھے کہ ان کے اساتذہ کرام آپ کے بارے میں بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رامپوری علیہ الرحمہ، جو حضرت العلام مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کے اجلۂ تلامذہ میں سے ایک تھے، ان کی خدمت میں حضور صدر الشریعہ نے تمام معقولات اور منقولات کے علوم حاصل فرمائے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ حضور مولانا ہدایت اللہ صاحب علیہ الرحمہ فقہ اور اصول فقہ میں اور خاص طور سے علوم عقلیہ میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے اور آپ بہت ماہر تھے۔ جب وہاں سے تکمیل کر کے درس حدیث کے لیے آپ نے مکتوب گرامی حضرت مولانا محدث صورتی علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں لکھا تو اس میں آپ کے تعریفی جملے بھی لکھنے کے بعد کہا کہ آپ ان کو اپنی خدمت میں رکھ کر ایک عالی شان محدث بنا دیں۔ الحمدللہ حضور محدث صورتی علیہ الرحمہ بہت خاص توجہ سے آپ کو درس و تدریس میں مشغول رکھتے اور آپ اخذ علم حدیث میں
ان سے بہت زیادہ استفادہ فرماتے۔ پھر اس کے بعد آپ کو محدث سورتی علیہ الرحمہ نے یہ کہہ کر لکھنؤ میں حکیم عبدالولی خان، جو سب سے مجھے ہوئے حکیم مانے جاتے تھے، ان کے پاس بھیجا، یہ خط لکھ کر کے کہ آپ ان کو ایک ماہر طبیب بنا دیں، اور آپ سے فرمایا کہ میں نے یہ علم حکمت یعنی طب پڑھنے کا آپ کو جو حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں رہیں اور اس کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں، اور کسب معاش کے لیے آپ علم طب کو اختیار فرمائیں۔ آپ وہاں سے جلد ہی علم طب میں ماہر طبیب ہو کر کے فارغ ہوئے، اور آپ کو حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب علیہ الرحمہ، جو پٹنہ سے رسالہ تحفہ حنفیہ نکالا کرتے تھے، ان کی دعوت پر آپ وہاں کے ایک مدرسے میں کام کرنے کے لیے پہنچے، اور وہاں کام کرتے اور مطب بھی آپ الگ سے کیا کرتے۔ حضرت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب علیہ الرحمہ کبھی کبھی سیدنا اعلیٰ حضرت کو دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے پٹنہ میں مدعو کرتے۔ وہیں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو شرف زیارت نصیب ہوا۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ قاضی عبدالوحید صاحب علیہ الرحمہ کا میرے اوپر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں اور ان کے مرید ہو جائیں۔ میں ان کی فرمائش پر یہ ہو گیا۔ بعد میں مجھے یہ خوب اچھی طرح احساس ہونے لگا کہ قاضی عبدالوحید صاحب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے مجھے وابستہ کرایا۔ الحمدللہ ایک لمبے عرصے تک آپ وہاں مطب کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ کے شاگردوں میں سے ایک ایسا عالم دے دیجیے جو فقہ و افتاء کے معاملے میں میرا ہاتھ بٹائے، اور آپ بھی اس پر اعتماد کلی کرتے ہوں۔ تو آپ نے حضرت صدر الشریعہ کو بلایا اور لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فوراً آپ کو ایک لمبے صفحے کا کوئی مضمون عربی زبان میں بہت ہی مسجع مقفع تحریر کر کے صدر الشریعہ کو پیش کر دیا کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ترجمہ کر دیں۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے تھوڑی ہی دیر میں وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ترجمہ لکھ دیا۔ اب ایک اعلیٰ حضرت کو پیش کیا تو ایک بار اعلیٰ حضرت ایک آدھ سطر ترجمہ پڑھتے، پھر نگاہ اٹھا کر صدر الشریعہ کو دیکھتے۔ پھر یہی سلسلہ دیر تک رہا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت پسند فرمانے لگے۔
اب فقہ و افتاء کے کام میں وہاں اتنا انہماک درس و تدریس کے ساتھ بھی، یعنی مدرسہ منظر اسلام میں درس و تدریس کی ڈیوٹی بھی دیتے صدر المدرسین مقرر ہوئے، اور ساتھ ہی سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فتوے کی نقل اور اس کے لیے دوسرے اہتمام وغیرہ میں آپ مصروف رہتے۔ یہ الملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت کا ایک ارشاد ان الفاظ میں منقول ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں کے موجودین میں، یعنی میری خدمت میں جو لوگ رہتے ہیں، جو علماء اور فقہ و افتاء کے کام میں مصروف رہتے ہیں، تو یہاں کے موجودین سے وہی مراد، یہاں کے موجودین میں فقہ جس چیز کا نام ہے، تفقہ جس چیز کا نام ہے، مولوی امجد علی میں زیادہ پائیے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنے لوگ یہاں پر اکتساب فقہ و افتاء میں مصروف ہیں، ان میں سب سے زیادہ جن کو مہارت حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مجھے اور مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان دو تو فرماتے ہیں صدر الشریعہ کہ مجھے اور چھوٹے مولانا یعنی مفتی اعظم قبلہ دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں، اور آپ دونوں کے فیصلے کا حکم وہی ہوگا جو قاضی شرع کے فیصلے کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حضرات پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے وہ یہی دو حضرات تھے کہ فقہ و افتاء میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ پھر حضرت صدر الشریعہ کا ایک ذوق تھا کہ بد مذہبوں کے ذریعے سے کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سنیوں میں گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بہشتی زیور نام کی ایک کتاب بہت تیزی سے مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو آپ کو خود بخود یہ شوق ہوا کہ ایک کتاب لکھی جائے، تو آپ نے سب سے پہلے بہار شریعت کا حصہ دوم جو کتاب الطہارت سے متعلق ہے وہ تصنیف فرمایا، اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا، حضرت صدر الشریعہ نے تو اس کا نام رکھا تھا عالم بنانے والی کتاب، مگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کتاب کا نام بہار شریعت ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو یہ کتاب اتنی پسند آئی کہ اس کو شریعت کی بہار کا درجہ دے دیا۔ بہار شریعت خود سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کا نام رکھا۔ اس بہار شریعت میں کتاب الوصیت اور کتاب الفرائض کے علاوہ
قریب قریب تمام ابواب پر بحث فرمائی گئی ہے، اور مسائل اس کے ایسے لکھے گئے کہ آدمی کے سامنے کوئی گمبھیر مسئلہ آتا ہے تو بہار شریعت ضرور اٹھاتا ہے اور اس سے اکتساب فیض ہوتا ہے۔ بعض کیا بہت سے لوگوں سے میں نے سنا کہ جب ہمیں کسی صورت حال کا مسئلہ دریافت کرنا ہوتا ہے تو بہار شریعت کھولتے ہیں تو مسئلہ مل جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حالات حضرت صدر شریعت دیکھ رہے تھے اور اسی حساب سے انہوں نے یہ جوابات تحریر فرمائے۔ بہرحال اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صدر شریعت تفقہ میں وہ بصیرت رکھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں زبانی طور پر آپ کی تعریف کی، بہار شریعت کے اوپر جو آپ نے چند سطر کی تقریر فرمائی ہے، اس تقریر میں ان کی اس خوبی کو بھی ظاہر کیا اور یہ فرمایا کہ یہ کتاب اقوال راجحہ، منقحہ، مرجحہ، مفتابہ پر مشتمل ہیں۔ اس کے جوابات یعنی جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں یہ بالکل نپے تلے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، یہ وہی ہیں، وہی اقوال ہیں۔ اس لیے اس سے آپ کی تفقہ اور بصیرت کا انداز ہوتا ہے کہ فقہ میں آپ جن علماء کو ذرا بھی تعلق ہے فقہ سے، وہ جانتے ہیں کہ مسائل میں علماء میں کتنا اختلاف ہے، اور اختلاف کے بعد بھی پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر اور ان کے اصحاب کے اقوال پر یہ کہاں کیسے کیا فتویٰ دینا ہوگا، اس میں بھی علماء کا اختلاف، ترجیح میں بھی اختلاف، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان ترجیحات میں سے جس ترجیح کو زیادہ پسند کیا اسی چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ آپ یہ اس کتاب کے اندر ایسے ہی اقوال پائیں گے کہ جو ہر اعتبار سے راجح اقوال ہیں اور مفتابہ ہیں۔ بہرحال یہ تو سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کتاب میں جو چیزیں ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صدر شریعت فقہی بصیرت بھی رکھتے تھے، اور ساتھ ہی کتاب کی ترتیب اس طرح پر رکھی، ہر باب اور ان ابواب کی کتب سب سے متعلق آپ نے قرآن مجید کی آیات کو سب سے پہلے اس کتاب اور اس باب سے متعلق نقل فرمایا، اس کا ترجمہ فرمایا، اس کے بعد حدیثوں کا ایک لگاتار سلسلہ قائم کیا، اس طرح پر جیسے وضو سے متعلق کیا کیا حدیثیں ہیں، یا آپ سجدہ سہو کا بیان چلا تو سجدہ سہو کی کتنی حدیثیں ہیں، وہ سب حدیثیں حضرت صدر شریعت نے وہاں جمع کی۔ جتنے بھی ابواب آتے ہیں اس قسم کے، اور ان میں جتنی حدیثیں مہیا ہو سکتی ہیں حضرت صدر شریعت سب کو ترتیب وار نقل کرتے ہیں۔ تو یہ ترتیب رکھی کہ پہلے آیات قرآنیہ، اس کے بعد احادیث نبویہ، اس کے بعد احکام فقہیہ، اور
پھر احکام فقہیہ میں بہت خوبی کے ساتھ ایسی ترتیب رکھی ہے کہ ہر مسئلے میں جس چیز کو تقدم چاہیے وہ پہلے اور جس کو تأخر چاہیے وہ بعد میں، اس طریقے پر اس کی ترتیب خاص انداز پر رکھی گئی۔ احادیث پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدر الشریعہ بہت بڑے محدث اور علم حدیث ہی کے ماہر ہیں، اور جب ان کے احکام فقہیہ کے بیان پر آتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد یہ بالکل آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت صدر الشریعہ علم فقہ میں یکتا روزگار ہیں۔ اور اسی طریقے پر استنباط وغیرہ اور ترجیح میں بھی آپ کو ایک ید طولہ حاصل ہے۔ آپ ایک طرف بار شریعت لکھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ عموماً رمضان مبارک میں اس کتاب کی تصنیف میں مصروف ہوتے، کہ جب درس تدریس میں مصروف رہتے تو آپ کو اس کتاب کے لکھنے کا موقع نہیں ملتا، مگر جب آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں جاتے تو مسجد میں کتابوں کی الماریاں لگا دی جاتی، اور جب 10 دن یا 9 دن کا اعتکاف پورا ہوتا تو آپ باہر آتے تو باہر شریعت کا ایک حصہ آپ کے ساتھ، نیا حصہ ساتھ ساتھ آتا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے کی تنقیح اور ترجیح میں کتنا وقت لگتا ہے، مگر ان کی ممارست اور تائید غیبی کی یہ شان تھی کہ ایک پورا ضخیم حصہ بار شریعت کا آپ 9-10 دن کے اندر تیار کر کے باہر تشریف لاتے۔ اس کا مسودہ دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاٹ پیٹ کی بھی ضرورت نہیں، لکھتے جا رہے ہیں، ایک طرف سے لکھتے جا رہے ہیں، کہیں کٹا پٹا شاد نادر کہیں مل جائے گا تو مل جائے گا، یہ حال ہے۔ بہرحال حضرت صدر الشریعہ علم حدیث میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ جب آپ کے اخیر کے تلامذہ نے یہ فرمائش کی کہ حضور کسی کتاب کی شرح لکھ دی جائے تو مختلف کتابوں کے نام آئے، ان میں شرح ہدایت الحکمت کے اوپر حاشیہ لکھنے کا آیا ذکر، فرمایا کہ یہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی ثواب ہے نہ کوئی یہ، چلو چھوڑو اس کو، کوئی دینی کتاب بتاؤ۔ تو لوگوں نے یہی شرح معانی الآثار امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف، اس کو جو علم حدیث کی شاندار کتاب ہے اور اس کا درجہ سنن اربعہ سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ اکثر حصہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنن اربعہ پر بھی یہ غالب ہے۔ تو وہ اس کتاب کے حواشی لکھنے پر آپ نے نیت باندھی، اپنے تلامذہ سے کہا کہ میں لکھتا ہوں اور تم لوگ نقل کرو، کہیں کہیں خود ہی آپ نقل فرماتی، اور جب ان کے نقل کا یا مسودے کا ہم لوگ نظارہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بصیرت دی تھی کہ جیسے سارا علم حدیث کی تشریح کا معاملہ آپ کے سینے میں اللہ نے اتار دیا، کٹنے کی جگہ نہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح پر مسودے کا بھی حال اور مبیضے کا بھی وہی حال، جب کہ اپنے مسودے کا مبیضہ کرتے تو وہ بھی ویسے ہی، اور مسودہ تو وہ بھی ویسے ہی۔ بہرحال حضرت صدر الشریعہ کو اللہ تعالیٰ نے
یہ درجہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلفاء اور اپنے حاشیہ نشین علماء میں حضرت صدر الشریعہ کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھتے، اور جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے مجھے رونے سے فرصت نہ رہی، اور اسی حال میں اب جب فاتح صوم سے فارغ ہوا تو میں اپنے گھر آیا، اور گھر آ کر میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت چلے گئے، اب ہماری تائید، ہمارے شبہوں کے ازالے اور ہماری تربیت کا کام کون کرے گا، یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی، کیونکہ 3 روز سے میں سویا ہی نہیں تھا، تو آنکھ لگ گئی۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی کے پھاٹک پر میں کے قریب ہوں میں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حویلی سے باہر تشریف لائے، سامنے آئے، میں نے سلام کیا اور میں نے عرض کی حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں، کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ ایسے ہی تشریف لائے، اب میں ایسے ہی آتا رہوں گا اور کام بناتا رہوں گا، اور ہاتھ میں کاغذات کا ایک بڑا سا بنڈل تھا، وہ میری طرف بڑھایا اور فرمایا کہ لو، اور باقی کام یہ کام کرتے رہو، جب ضرورت پڑے گی ہم موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت صدر الشریعہ کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مشکل سے مشکل مقامات اور منازل آئیں، مگر کہیں بھی میرے لیے کوئی دشواری نہ ہوئی، سب سہولت کے ساتھ حل ہوتا گیا۔ جس کا سبب کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو میری خاص تائید تھی، وہ تائید ملتی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صدر الشریعہ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ سیدنا اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سارے اہل سنت کو جس طرح سے اب تک مالا مال کرتا رہا ہے، ہمیشہ یہ سلسلہ قائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔